إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو ہر ایک سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، جو زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر ایک پر غالب ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، آج میں نے یہ سورہ اعلیٰ کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے دل کا تزکیہ کیا، دل کو پاک و صاف کیا. دل کو جس نے پاک و صاف کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، اور اپنے رب کا اس نے ذکر کیا، اپنے رب کو اس نے یاد کیا، رب کی حمد و ثنا بیان کی، اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اور فرمایا اللہ رب العزت نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، اسی کو بالا رکھتے ہو، دنیا کے لحاظ سے تمہارے فیصلے ہوتے ہیں. والآخرت خیر و ابقی، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات صحف اولیٰ میں قدیم آسمانی کتابوں میں بھی یہی بات تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی. یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ ایک انسان کی تقسیم کے لحاظ سے ہے. دو طرح کے انسان اس دنیا کے اندر ہیں. ایک وہ انسان ہیں جن کا کردار پھول کی طرح مہکتا ہے، دوسرے ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کردار انسان کا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بے انتہا اذیت ناک ہے اور تکلیف دہ، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے والا ہے. لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور دور رہتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے اس کو تو پاکیزہ اور صاف دل دے کر پیدا کیا گیا ہے. جس وقت وہ دنیا کے اندر آیا تھا اس کا دل بے انتہا پاک تھا، صاف ستھرا تھا، اس کا ذہن بالکل پاک تھا، صاف ستھرا تھا. لیکن پھر دھیرے دھیرے اس دل کے اوپر میل بیٹھنا شروع ہو گیا. بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، دشمنی ہے، کسی کے خلاف گندی باتیں ہیں، کسی کے خلاف سازشیں ہیں.
یہ میل ہے جو بیٹھنا شروع ہو گیا دل پر۔ سب سے بڑا میل تو کفر کا اور شرک کا ہے جو دل کو اوپر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ تزکا کا لفظ وہیں سے نکلا ہے جسے برتن مانجتے ہیں، جب چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی ہے تو دھوئیں کی وجہ سے وہ گندی ہو جاتی ہے، کالی کھا جاتی ہے، پھر پرانے زمانے میں عورتیں اسے رگڑ رگڑ کر مانجھا کرتی تھیں، صاف کرتی تھیں، خوب قاعدے سے راکھ لگا کر صاف کی جاتی تھی، اور بسا اوقات دوسری چیزیں لگا کر اسے خوب رگڑ رگڑ کر صاف کیا، یہاں تک کہ وہ چمکنے لگتی تھی، دمکنے لگتی تھی، سارا میل اس کا اتر گیا، ساری گندگی اس کی دور ہو گئی اور وہ چمکیلا ہو گیا، چمکتا ہوا ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل کے اوپر بھی باہر کا بہت سارا میل آ کر بیٹھ جاتا ہے، بہت ساری گندگی آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کو صاف کیا جائے، اس کو مانجھا جائے، دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، دل کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور سنو، وہ ہے دل، یہ گوشت کا ٹکڑا کوئی اور نہیں، یہ دل ہے۔ دل صحیح ہوتا ہے تو پھر پورا بدن صحیح ہوتا ہے، پورا انسان صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا کردار وہی ظاہر کرتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اس دل کے اوپر محنت کی جائے، اس دل کو صاف کرنے کی فکر کی جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، قال جلاؤها ذکر اللہ، کہ سن لو، دل بھی اسی طرح سے زنگ لگ جاتا ہے دل پر، جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول تو پھر اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا جو ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور دیگر جو ذکر ہیں اللہ کے، اس ذکر کے کرنے سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم اور بڑی نازک سی بات ہے اس معاشرے کے اندر کہ آدمی ظاہر پر تو بڑی توجہ دے رہا ہے لیکن اپنے باطن پر توجہ نہیں دے رہا ہے، اپنے ظاہر کو تو بڑا اچھا بنائے لے رہا ہے لیکن اس کا اندرون کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی طرف اسے کوئی توجہ نہیں۔ انسان نے نہایا دھویا، اچھے سے کپڑے پہنے، پریس کیے ہوئے، بہترین خوشبو لگایا، اچھے سے اس نے کپڑے پہنے، خوبصورت سا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، کنگھی کی، بہترین بال سنوارے، اب وہ خوبصورت لگ رہا ہے، یقیناً یہ ظاہر اس کا تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، لیکن باطن کیسے اچھا ہو اس کا، اس کا دل کیسے اچھا ہو؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب وہ لڑکا آگے بڑھ رہا ہے، جب وہ شخص آگے بڑھ رہا ہے، تو اب اس کے کردار سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، اب اس کے ہاتھ پیر کیسے چل رہے ہیں، آنکھیں کیا بتا رہی ہیں، زبان کیا بول رہی ہے۔ اگر اس کے پیر غلط سمت جا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں،
کسی کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس کا ہاتھ چل رہا ہے کسی کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اگر اس کی نگاہیں نامحرموں پر پڑ رہی ہیں، غلط طریقے سے پڑ رہی ہیں، آنکھوں کے اشارے غلط ہو رہے ہیں، زبان سے غلط باتیں نکل رہی ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، فحش باتیں نکل رہی ہیں، گندی باتیں نکل رہی ہیں، زبان سے کسی پر الزام تراشی ہو رہی ہے، کسی پر تہمت لگائی جا رہی ہے، کسی کے خلاف غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، غیبت کی جا رہی ہے، یہ انسان ظاہر اس کا اچھا ہے لیکن باطن اس کا سڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آدمی بازار سے گوشت لے کر آتا ہے، بہترین سا گوشت، اچھا سا، عمدہ سا، اور گوشت کو پکایا جاتا ہے، اس میں مسالے ڈالے جاتے ہیں، پکایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ جب وہ دسترخوان پر لگتا ہے تو دل کتنا مائل ہوتا ہے، آدمی بسم اللہ کرتا ہے اور اسے کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ گوشت کتنا عمدہ ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا شاندار ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہی گوشت اگر سڑ جائے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے جس کمرے میں وہ رکھا ہے اس کمرے کے اندر بیٹھنا آدمی گوارا نہیں کرے گا۔ جس کمرے کے اندر وہ سڑا ہوا گوشت رکھا ہے وہ پورے کمرے کو متعفن کر رہا ہے، اس کو بدبودار کر رہا ہے، آدمی وہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوشت وہاں سے ہٹا دیا جائے تب بھی بدبو اس کی باقی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا دل ہے۔ یہ دل اگر اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، اگر یہ نفرتوں سے پاک ہے، اگر یہ محبتوں سے، سب کے لیے محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی طرف مائل ہے، تو انسان سے خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ وہ بیٹھ جاتا ہے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان صاحب کو دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی، کبھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے پاس آ کر بیٹھنے کو فخر سمجھتے ہیں، وقت نکال کر اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب دل پاک و صاف ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے۔ اور اگر دل انسان کا سڑا ہوا ہو تو پھر اس کے کردار سے بد کرداری ظاہر ہوتی ہے، پھر انسان اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر کفر اور شرک کی ہے تو اللہ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا ظلم، اس روئے زمین پر، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شریک کرنا کسی کو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ دل اندھیاروں میں ڈوبا ہے، تاریکیوں میں ڈوبا ہے، تعصبات کے پردے پڑے ہیں، نفرتوں سے اندھا ہو رہا ہے شخص۔ اب اس شخص کے کردار سے وہ خوشبو نہیں آ سکتی۔ یہ شخص فرشتوں کے نگاہ میں بھی برا ہے، انسانوں کی بھی نگاہ میں برا ہے، اس کا یہ کردار انتہائی خراب ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو دل ہے، اس دل کو پاک و صاف کرو، اس دل کو آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک کرو۔ جو صاف دل کے ساتھ آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور صاف ستھرا دل لے کر کھڑا ہوگا، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوگا، معزز ہے، وہ اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، وہ اللہ کی انعامات کا حقدار ہوگا، اللہ رب العزت اسے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عزیزان محترم بہت تھوڑی سی زندگی ہے، جیسا کہ اس سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم اپنے آپ کو کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ تم ہو کون، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے۔
اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی سے آئے ہو اور اس دنیا میں اس وقت تک رہو گے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، اور جب تمہارا وقت آ جائے گا تب تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اور پھر تمہارا یہ کردار ظاہر کرے گا کہ اب تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جائے، سلوک کیسا کیا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ تم اس دنیا سے جب جا رہے ہو تو اللہ کے فرشتے تم کو سلام کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تم بڑے محترم بنا کر یہاں سے لے جائے جا رہے ہو یا مجرم بن کر یہاں سے لے جائے جا رہے ہو۔ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے چہروں پر تماچے مار رہے ہیں، پیٹھ پر تماچے مار رہے ہیں اور ذلیل کر کے یہاں سے دنیا سے لے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو انجام ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہمارے اعمال طے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں محترم ہوں گے، اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں گے، یا اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ یہ چیز ہمیں طے کرتی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، شیطان مردود نے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال رکھے، بہت سارے پردے ڈال رکھے، لبھاؤنے قسم کے پردے، وسواس کے پردے۔ یہ شیطان مردود ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ جب انسان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو شیطان مردود اپنے لشکر کو لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کہیں پر جانے کا ارادہ کریں اور 8-10 لوگ آپ کو گھیر لیں اور آپ سے طرح طرح کی باتیں کرنے شروع کریں۔ کوئی تو آپ سے کہے کہ اس راستے پر مت جانا، بڑا خطرناک راستہ ہے، اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے گھر پر کیا ہو رہا ہے پہلے اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے۔ کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے تو کوئی آپ کو لالچ دلا رہا ہے، کوئی آپ کو ترغیب دلا رہا ہے، کوئی آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے شیطان مردود اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہم سے وہ باتیں کرتا ہے، ہمارے کان میں اپنے الفاظ ڈالتا ہے اور ہمارے دل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نیک کام کرنے چلتے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کریں گے، اور شیطان مردود سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر بتاتا ہے ہرگز نہ کرنا۔ پھر تمہیں خوف دلاتا ہے، تمہیں اندیشے دلاتا ہے، تمہارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں لا کر رکھ دیتا ہے جو تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دے، جو تمہیں اس سے دور کر دے۔ اللہ سے دور کرنے کی ہر وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی کو اس آیت کے اندر فرمایا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی۔ ان شیطان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس دنیا کو بھول کر آخرت کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھو، اور یہ سوچو کہ اس دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ کون سا تمہارا دن آخری ہو تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے، تم آخرت کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اور بس۔ یہ جتنے شیاطین، شیطانوں کا یہ لشکر جو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، غلط باتیں تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے، وساوس ڈال رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کا طلسم ٹوٹ جائے گا، ان کا جادو کٹ جائے گا، ان کا وسواس فنا ہو جائے گا، اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی جبکہ تم صرف یہ طے کر لو گے کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ آپ کا کردار انتہائی خوشنما ہو کر، خوشبودار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ کوئی بھی موقع ہو، آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، آپ اس میں کچھ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے یہ پیسے نکالنے ہیں، 100 روپے نکالنے ہیں مثال کے طور پر اس مسجد کے لیے، اب شیطان مردود آ گیا اور اکیلا نہیں آیا، تنہا نہیں آیا، اور بھی لشکر لے کر آیا، اور لوگوں کو لے کر آیا اپنے ساتھ میں۔ اب اس کا مشن ہو گیا کہ اس کو روکنا ہے،
یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں 100 روپے دے گا، اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس دانے سے پھر بالیاں نکلی، ایک ایک بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ تم تو شمار نہیں کر سکتے، سارے کمپیوٹر سب فیل ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سب فیل ہو جائیں گے، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دے گا اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے تم۔ تو اب یہ شیطان مردود کب چاہے گا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، لہذا اب وہ سامنے آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک شیطان کہتا ہے مسجد میں دینے جا رہے ہو، مسجد کو کون سی ضرورت ہے؟ مسجد میں پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا شیطان کہتا ہے کہ ارے اگر دینا ہی ہے تو فلاں جگہ دے دینا، پرسوں دے دینا، 1 ہفتے کے بعد دے دینا، 1 مہینے کے بعد دے دینا، فلاں مسجد ہے وہاں دور پر وہاں دے دینا۔ آپ کے اس ارادے کو اس نے توڑ دیا۔ ابھی تو آپ پیسے نکال کے دینے جا رہے ہیں تو اس نے روک دیا کہ نہیں، کیونکہ شیطان چال بازیاں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس وقت اس کو روک لو باقی تو ہم اس پر قابو پا ہی لیں گے۔ دوسرا شیطان کہتا ہے کہ ارے تم 100 روپے خرچہ کرنے جا رہے ہو، تمہارے گھر میں تو اس کی اتنی ضرورت ہے، اس 100 روپے میں تو فلاں چیز آ جائے گی اور تمہارے گھر میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کوئی تمہیں دوسرا شیطان، تیسرا شیطان تمہیں بچوں کی طرف توجہ دلائے گا کہ یہ 100 روپے خرچہ کرنے جا رہے ہو اور تمہارے بچے جو ہیں وہ یہ کھلونا مانگ رہے ہیں، وہ ٹوائے مانگ رہے ہیں، وہ ان کو لے کر دے دو، چاکلیٹ دے دینا، ٹافی دے دینا۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا چاہتے ہیں یہ شیطان مردود سامنے آ جاتا ہے اور اس طرح سے ورغلاتا ہے۔ اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس دنیا کی زندگی کو بالکل ترجیح مت دو، آخرت کو ترجیح دو، اللہ کے پاس جو ہے اس کو ترجیح دو۔ اس کو، اس پیسے کو تم اللہ کی راہ میں انویسٹ کرو، خرچہ کرو، ڈالو اس کو، تمہاری یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور بہت جلد ختم ہو جائے گی، پھر تم کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نیکیوں کا پہاڑ عطا کر دے، اور یہ شیطان مردود چاہتا ہے تم کو ایک نیکی بھی ملنے نہ پائے۔ فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ شیطان مردود تمہارے ہاتھ کو روک نہیں لے گا، یاد رکھنا، وہ صرف تمہارے ذہن سے کھیل رہا ہے، وہ تمہارے دماغ سے کھیل رہا ہے، وہ تمہیں روک نہیں لے گا۔ وہ سمجھائے گا تمہیں خرچہ مت کرو، پیسے روک لو، تمہاری کنجوسی کو بڑھائے گا، تمہارے سامنے ضروریات لے آئے گا، ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ تم اس راستے، اللہ کے راستے میں یہ پیسہ خرچہ نہ کرنے پاؤ بس۔ اور اگر تم نے وہ پیسہ خرچہ کر دیا تو شیطان ناکام ہو گیا، وہ اپنا سر پیٹتا ہوا وہاں سے چل گیا کہ ہائے ہائے افسوس، میں تو ناکام ہو گیا۔ اور اللہ کے فرشتے خوش ہو گئے اس نیکی کو لکھنے کے لیے، اور اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کی نیکی کو اور بڑھا دیا جائے۔ آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے رجسٹر میں اتنی نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، اللہ کرے ہماری آپ کی موت سب کی ایمان پر ہو، اب ہم قبر کے اندر رکھے جا رہے ہیں، سب تو خرچہ ختم ہو گیا۔ جس گھر کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے وہ گھر تو ویسے ہی کھڑا کا کھڑا ہے، جس اولاد کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے وہ اولاد تو وہیں تک موجود ہے، جن دوستوں کے اوپر، احباب کے اوپر ہم خرچہ کرنے کی سوچ رہے تھے وہ سب تو سب یہیں رہ گئے، قبر کے اندر تو کوئی نہیں گیا ہمارے ساتھ میں۔ اب تو ہمارے ساتھ میں وہ پیسہ جو ہم نے خرچہ کیا تھا اللہ کی راہ میں، وہ جو نیکی ہم نے کی تھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی وہ نیکی ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، اب وہ نیکی ہمیں جب دکھائی پڑے گی، پہاڑ، نیکیوں کا پہاڑ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، دیکھیے اللہ کی عطا کو دیکھیے، یہ حدیث ایک دم سے یاد آ گئی۔ اللہ کی عطا، اللہ اکبر، کوئی شمار نہیں، کوئی قطار نہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ رب العزت کس قدر دینے والا، دیکھیے کس بات پر وہ دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا
اور نامہ اعمال کے مطابق اسے جنت لکھ دی جا رہی ہوگی کہ اچانک اللہ رب العزت کا حکم آئے گا کہ اس بندے کی بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس ابھی ہیں جو اس کے رجسٹر میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ نیکیاں خاص اللہ کی عطا سے۔ جیسے ہی یہ حکم پہنچے گا بندہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، کون سی نیکیاں میری ہیں؟ میں نے تو ساری نیکیاں یہاں رجسٹر میں پا لی، سب کا تو بدلہ مجھے مل گیا، اے اللہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر دیکھو۔ جب وہ دیکھے گا تو پہاڑوں کے برابر اسے نیکیاں نظر آئیں گی، وہ خوش ہو جائے گا کہ اوف اس قدر نیکیاں مجھے، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس قدر نیکیاں ہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، تو نے مجھ سے دنیا میں دعا مانگی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تیری دعا تو قبول نہیں کی تھی، وہ کہے گا ہاں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج اس کا یہ بدلہ ہے، یہ لے، میں نے تیری دعا کو رکھ لیا تھا کہ آج کے دن اس کا تمہیں بدلہ دوں گا۔ بندہ روئے گا، کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہیں پر مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے نے صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے اس کا اتنا بدلہ ہے، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کا کتنا بدلہ ہوگا۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو بھی خرچہ کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کلمات میں، اس نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے۔ عزیزان محترم، شیطان مردود اس طرح سے ہمارے سامنے رقصاں ہوتا ہے، اس طرح سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر پائیں، نیکیوں کی طرف نہ آگے بڑھ پائیں، اس دل کو پاک و صاف نہ کر پائیں۔ ساری نیکیوں کی جڑیں اس دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جو اس دل کو پاک کر لے گیا، صاف کر لے گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دل کو رگڑ رگڑ کے صاف کر دیا۔ اس دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں، اس دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں، اس دل کے اندر کسی کی ترقی کو دیکھ کر کوئی حسد نہیں، اس دل کے اندر کسی کے لیے کوئی عداوت دشمنی نہیں، کوئی کینہ نہیں، زبان پر غیبتیں نہیں، دل کو بالکل پاک و صاف کر دیا۔ اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، مرنے کی فکر کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے، بس یہ فکر اس کے ذہن کے اوپر سوار ہے۔ شیطانوں کا لشکر آ جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان کے سارے تیر رائگاں چلے جائیں گے، ان کے سارے حملے خراب ہو جائیں گے، ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی، اور یہ بندہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ بس اس دل کو صاف کر لے، اس دل کو پاک کر لے، دل کے اوپر توجہ کر لے، اور دل کے اوپر توجہ کرنا اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کو کثرت، ذکر کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، ذکر کا مطلب اپنی زبان سے بھی کرنا، اپنے ذہن سے بھی کرنا۔ ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی عظمتیں طاری رہیں، ہم کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اسے جواب دینا ہے۔ اچھا کام ہے تو خوشی کی بات ہے، برا کام ہے تو ٹھہرنے کی بات ہے، رک جانے کی بات ہے، لہذا ہمیں اس کے اوپر مکمل توجہ دینی ہوگی۔ عزیزان محترم، گفتگو کا بس کل ما حاصل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو دل موجود ہے اس دل کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو پاک و صاف کیا جائے۔ سب سے پہلے کفر اور شرک سے پاک کرنا، توحید کو لازم پکڑنا، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نجات کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنا،
لوگوں کے بنائے ہوئے دین سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو دین اترا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس دین کے اوپر چلنا ہے، اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور شیطانوں کے وسواس سے، ان کے لشکروں سے، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، اور اللہ کی پناہ میں آدمی آئے گا توحید کے ذریعے سے، لہذا توحید کو اختیار کریں، برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں، ہر قسم کی برائیوں سے، اور جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جائے اگر برائی کوئی کمٹ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں جہنم کو تم سے اور جو بھی تیری پیروی کرنے والے ہیں ان سے جہنم میں بھر دوں گا۔ شیطان بہت خوش ہو گیا تھا، اسے لگا کہ اب تو میں سب کو بہکا لے جاؤں گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر لیا ہے، کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی شیطان مردود رونے لگا اور اپنا سر پیٹنے لگا کہ ہائے ہائے، میں تو بندے کو بہکاتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، گناہوں میں اس کو ڈالتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو میری تو ساری محنت رائگاں ہو گئی بیکار۔ عزیزان محترم، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں، اس دل کا تزکیہ کریں، دل کو صاف ستھرا بنائیں۔ بس انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔